اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جو ہیں وہ اسلامی کلچر جو ہے ٹاپک وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارا ٹاپک ہے اسلامی کلچر۔ اس میں یہ پوائنٹس آ جاتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں، وہ ہے تہذیب کا مفہوم ہے، اس کی تعریف ہے، اس کے معنی ہیں اور اس کا اسکوپ ہے، اس کا پس منظر ہے اور اس کے خصائص ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہیں وہ تہذیب کا مفہوم جو ہے وہ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ تہذیب کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تہذیب کا معنی جو ہے وہ عربی میں ہے اصلاح کرنا، درست کرنا، مطلب کہ اچھا کرنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر عرب کہتے ہیں کہ ھذا بالشجرہ، فلاں شخص نے درخت کو ٹھیک کر دیا، سیٹ کر دیا، جیسے کہ وہ مالی جو ہے کام کرتے ہیں کہ درخت کی جو بڑی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ کر ان کو درست کر دینا، سیٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تہذیب جو ہے وہ عربی زبان میں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عرب کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنے بچے کو تہذیب سکھائی۔ کہتے ہیں کہ تربیت اور تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کے اندر جو بھی بری خصائص تھیں اس کو پاک کر دیا، اس کو اچھے اخلاق سکھا دیے اور اچھے آداب سکھا دیے، اس کو مہذب بنا دیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کا بچہ بڑا مہذب ہے، اس کو اچھی تہذیب سکھائی گئی ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق موجود ہیں، اس کے اندر برے اخلاق موجود نہیں ہیں۔ اس لیے تہذیب جو ہے عربی زبان میں اصلاح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تہذیب کا معنی ہو گیا۔ اب تہذیب کے جو اصطلاحی معنی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تہذیب یا پھر تمدن یہ ایک ایسی پیچیدہ کلی ہے، ایسا ہول ہے، ایسا کمبینیشن ہے جس میں سائنسی علوم، عقائد، فنون، قانون، اخلاق اور روایات، اس طرح کی دیگر صلاحیتیں اور صفات آتی ہیں جو کہ انسان بطور معاشرتی اقدار یا ویلیوز کے اپناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی تھا۔ اب اس کی سادہ جو ہے سادہ لفظوں میں اس کی جو تعریف ہے تہذیب کی، وہ آپ یہ اچھے سے سن لیجئے گا۔ اس کی سادہ لفظوں میں اس کی تعریف، تہذیب جو ہے، کلچر جو ہے، یہ کسی بھی سوسائٹی کے ان اممیٹیریل ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اممیٹیریل ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، وہ ایلیمنٹس جو کہ اس معاشرے کو دوسرے معاشرے سے ممتاز کر دیں، ڈفرینٹ کر دیں، یونیک بنا دیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، یعنی ایسے آرٹس، ایسے فنون، ایسے علوم، ایسے کسٹم، ایسے ٹریڈیشنز، ایسے عقائد جو کسی دوسرے معاشرے کے ہوں، اتنے یونیک اور ڈفرینٹ ہوں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پیش کر دیں، اس کو کلچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں اگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کو کلچر کی جو تعریف جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے، اس کو میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتی ہوں، پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہ جو ہمارا کلچر ہے، اس طرح جو کلچر ہے، جو مسلمانوں کا کلچر ہے، اس میں حجاب کا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ کسی برقعے سے یا بڑی چادر سے ہم لوگ کور کر لیتے ہیں نا، لیکن جو کلچر ویسٹرن کلچر ہے اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ وہاں بہت ساری گیدرنگ کے اندر ان کی عورتیں جو ہیں وہ برقع وغیرہ نہیں پہنتی، مگر ہمارے ہاں کسی بھی فارمل گیدرنگ میں جانا ہو تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کر جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، بے شک وہ حجاب کریں یا نہ کریں مگر اپنے آپ کو ڈھانپ کر جاتی ہیں۔ یہ حجاب کا تصور ہے، یہ ایک حیا کا تصور ہے۔ یہ اممیٹیریل ہے، ان کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ہمارے کلچر کو دوسرے کلچر سے ممتاز کرتی ہے، یونیک کرتی ہے اور ڈفرینٹ شو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تمام علوم، تمام عقائد، تمام نظریے، تمام ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کی آئیڈینٹی بن گئی ہے کہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں نا، وہ بہت سی ان کے کلچر سے بہت سی چیزیں ہماری مختلف ہوتی ہیں، ہماری شادیاں جو ان کی شادیوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ان یونیک چیزوں کو ہم کلچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
سمجھ آ گئی بات کہ ان کے جو ہیں یہ ایک پیچیدہ کلی ہے، یہ ایک ایسا ہول ہے جس میں سائنسی علوم ہیں، عقائد ہیں، فنون ہیں، قانون ہیں، اخلاقیات ہیں، روایات ہیں، اس طرح کی جو صلاحیتیں اور صفات ہیں، یہ ویلیوز جو ہیں ان کو اپنانا، یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ تہذیب ہے. ٹھیک ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی. ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی جو ہیں وہ نہیں ہوتی مگر سوسائٹی کا پارٹ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ، غور سے سنیے گا کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی مگر سوسائٹی کا پارٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگ یہ ٹیکنالوجی لے لیں، مطلب کہ یہ آئی ٹی سبجیکٹ ہے نا، جو پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے نا. جیسے پہلے میں نے آپ کو یہ حجاب کی جو ہے وہ اگزامپل دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں حجاب ہوتا ہے، وہ دوسرے معاشرے ان کے کلچر میں نہیں ہوتا، ویسٹرن جو کلچر ہے ان میں نہیں ہوتا. لیکن جو یہ آئی ٹی سبجیکٹ ہے یہ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اس پر ریسرچ بھی ہوتی ہے نا. آئی ٹی سبجیکٹ پر ریسرچ بھی ہوتی ہے، اس پر مختلف پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں انفارمیشن جو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، یہ مختلف نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں کامن ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ پوری دنیا میں کامن ہے، یہ کلچر کا پارٹ نہیں ہے. کلچر کا پارٹ وہ ہوتا ہے جو دوسرے معاشرے کی نسبت مختلف ہوتا ہے، جو انفرادیت دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، بڑی اہم ہے، وہ ہے اس کا اسکوپ. کلچر کا اسکوپ جو ہے کیا ہے، اس کا حصہ عمل کیا ہے، یعنی کہاں کہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے تہذیب کے معنی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تہذیب کا اصطلاحی معنی پڑھا ہے ہم نے. پھر ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. ابھی ہم اس کے اسکوپ کے بارے میں بات کریں گے، کہاں کہاں اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلچر جو ہے چونکہ اس کے اندر عقائد ہیں، اس کے اندر نظریات ہیں، اس کے اندر کسٹم ہیں، ٹریڈیشنز آ جاتے ہیں، اس لیے کلچر جو ہے وہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے ایک معروف مفکر ہے، وہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، تھامس ایلیٹ کہتے ہیں کہ تہذیب کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ تہذیب جو ہے کچھ مشاغل یا کچھ مخصوص فنون کا نام نہیں ہے، مخصوص آرٹ کا نام نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر ہم کلچر چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آرٹ آتی ہے نا، کہ یا کپڑوں کا سٹائل آ جاتا ہے کہ کپڑوں کا سٹائل چینج ہوگا تو ہمارا کلچر ان سے چینج ہو جائے گا نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مشاغل یا مخصوص ایکٹیویٹیز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اٹس اے وے آف لائف، بلکہ یہ ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جو آپ کی تہذیب ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر اسپیکٹس کو کور کر رہی ہوتی ہے، اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے اندر دین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تعمیر تہذیب میں دین کا کردار، کہ اس میں دین آ جاتا ہے، عقائد و نظریات آ جاتے ہیں. ہمارا جو بیسک نظریہ ہے، بیسک عقیدہ ہے، وہ یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ جو ہے وہ دین اور اسلام سے لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں میں اسلام کو ڈال لینا ہے اور باقیوں میں چھوڑ دینا ہے، بلکہ دین کو پوری زندگی گزارنے کے لیے لینا ہے، دین کے لیے ہر اسپیکٹس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں اس کی، کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نان مسلم جو تھے، کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ جو تمہارا نبی ہے وہ تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. جو تمہارا نبی ہے وہ تمہیں زندگی کے ہر معاملات میں تمہیں گائیڈ کرتا ہے. جو نان مسلم نے نا مذاق کے طور پر یہ بات لی کہ تمہارا نبی تو تمہیں پیشاب کرنے کے بھی طریقے بتاتا ہے، کیا وہ ہر چیز میں تمہیں دین سکھائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، سلام کیسے کرنا ہے، مطلب کہ سوشل ریلیشن کیسے ڈیولپ کرنے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے. یہ چیز انہوں نے نان مسلم نے مذاق کے طور پر انہوں نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے.
جو ہمارا دین ہے، ہماری تہذیب ہے، وہ ہمیں پوری زندگی کے بارے میں پریزنٹ کرتا ہے. ہماری جو پرسنل لائف ہے، ہماری جو سوشل لائف کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی بسر کریں. اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ کچھ مرضی کی چیزیں دین کے مطابق لیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں. ایسا نہیں کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اسلامی تہذیب کی اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ مخصوص چیزوں تک کار تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پوری زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں. اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں تاہم سلیٹ کی بات جو ہے وہ بڑی غور و فکر والی ہے کہ اسلامی تہذیب کے اندر عقائد بھی آ جاتے ہیں، دین بھی آ گیا، علوم بھی آگے ہیں، فنون بھی آگے ہیں. پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے اس کو ہم دین کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھیں تہذیب کی معنی کی بات کی ہے، اس کے اصطلاحی معنی کی بات کی ہے، اب اس کے اسکوپ کی بات کی ہے. اب ہمیں اسلامی تہذیب کو جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے. اسلامی تہذیب سے مراد اسلام یعنی دین کی تعین کردہ وہ تہذیب ہے جس کا واضح مقصد انسانی ترقی ہے. ٹھیک ہے، جس کا واضح مقصد جو ہے انسانی ترقی ہے. اسلامی تہذیب سے مراد قرآن اور سنت کی وہ تعلیمات ہیں جو کہ انسان کی اس سوسائٹی کے اندر پرسنل لائف، سوشل لائف میں ترقی کا باعث بنے. یہ اسلامی تہذیب کی تعریف جو ہے یہ میں اینڈ پہ بیان کر رہی ہوں. پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو اسلامی تہذیب کی تعریف جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو. اسلامی تہذیب سے مراد قرآن اور سنت کی وہ تعلیمات ہیں جو کہ انسان کی پرسنل لائف، جو سوسائٹی کے اندر اس کی پرسنل لائف، سوشل لائف میں ترقی کا باعث بنے. ٹھیک ہے، جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے، جو مسلم معاشرے کو کامیابی کی طرف لے جائے، وہ اسلامی تہذیب ہے. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی. اسلامی تہذیب میں مکمل قرآن اور سنت شامل کر دیا گیا، گنی چنی چیزیں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب میں فرق ہی یہ ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ معاشرے کا، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اسلام جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. غیر اسلامی مذہب میں وہ ہے کہ جو انسان کو اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اوپر اس میں تہذیب اور تمدن میں فرق جو بتا رہے ہیں، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو اسلامی تہذیب ہے وہ اسلام کے مطابق ہوتی ہیں. جو غیر اسلامی مذہب ہوتے ہیں وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے بنائے ہوئے جو ایلیمنٹس ہیں وہ فلاں معاشرے میں ہوں تو یہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہے. لیکن اسلام اس سے بالکل مختلف ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات، دینی تعلیمات، ان کو اپناتے ہوئے جو انسان ترقی کرتا ہے، بیسیکلی یہ اسلامی تہذیب ہے. یہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب کے اندر اسلام کا کلچر جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ اسلام کا کلچر جو گیون کلچر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کو قرآن اور سنت کی تعلیم کے مطابق کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور نان مسلم جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی تعلیم سے باہر ہو کر اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات اس کے فرق کی. اب دیکھیں آگے یہ دین کا پڑھ لیا ابھی ہمیں. اب اسلامی تہذیب کا پس منظر بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہر تہذیب کی تاریخ ہوتی ہے کہ کہاں سے چلا ہے، کب تک چلے گا. اسلامی تہذیب کی خاصیت بھی یہ ہے کہ سب سے قدیم ترین تہذیب ہے. یہ اسلامی تہذیب کی خاصیت دیکھیں کہ یہ سب سے قدیم ترین تہذیب ہے. اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اور بتائے اور فرمایا کہ تمہاری طرف میری طرف سے گائیڈ لائن آئے گی، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، وہ پوری سوسائٹی اور معاشرہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے پوری انسانیت کو دے دیا. تو مسلمانوں کی جو اسلامی تہذیب ہے وہ سب سے پرانی ہے. ہمارا یہ عقیدہ اور بلیو ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے اسلام کا آغاز ہوا اور اب تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے.
اسلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع نہیں ہوا. اسلام جو ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. تمام انبیاء اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تمام انبیاء کی کلچر جو تہذیب ہے وہ ایک ہی تھی. ٹھیک ہے، مگر ان کی خاصیت جو ہے، چار جو ہے خاصیت جو اس میں ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں. چار ان کی خصوصیات ہیں جو میں بیان کروں گی. یہ فطرت کے عین مطابق ہیں، جبکہ دیگر جو ہیں وہ فطرت کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جو ہیں وہ فطرت کے مخالف. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے ہاں صرف اسلام میں ہے. اللہ نے انسان کو صرف دین اسلام ہی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چنا ہے اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے اس کی جو ہے اسلامی تہذیب کی جو خصائص ہیں. اسلامی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ توحید پر ہے. اسلامی تہذیب کی بہت ساری خصائص ہیں، لیکن آج ہم لوگ اس میں چار جو خصائص ہیں وہ میں ڈسکس کر رہی ہوں. ہم لوگ چار خصائص کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب سے فرسٹ پوائنٹ جو ہے اس کا، اسلامی تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے. اسلامی تہذیب کی بنیاد توحید پر قائم ہے. یہ شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانی پر قائم نہیں، بلکہ اطاعت و فرمانبرداری پر قائم ہے. توحید اس کی بنیاد ہے، یعنی مسلمانوں کے تمام علوم، تمام کسٹم، تمام ٹریڈیشنز میں اللہ کی وحدانیت نمایاں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور نظر آتا ہے. یہ اسلامی تہذیب کی خاصیت ہے. اسلامی تہذیب کی سب سے پہلی خاصیت کیا ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے. کسی اور کلچر میں یہ نمایاں نہیں ہے. اسلامی تہذیب میں ہر جگہ توحید کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب میں اللہ تعالیٰ کی عالمی حاکمیت کا تصور اس طرح شامل ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں اس کا سروے کر لیں گے، سائنس کو اٹھا لیں، آرٹس کو اٹھا لیں، ادب کو اٹھا لیں، لٹریچر کو اٹھا لیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ اسلامی تہذیب، دین کا، توحید کا ریفرنس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی اٹھا لیں، آپ لوگ کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں، اس میں اسلامی تہذیب اور دین کا جو ہے ریفرنس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی دوسری خاصیت جو ہے، دوسری جو اسلامی تہذیب کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آفاقی تہذیب ہے. یہ ایک آفاقی تہذیب ہے، یعنی یہ کسی جگہ بھی یا ٹائم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اسلامی تہذیب ایک آفاقی ہے، یہ یونیورسل ہے. یہ کسی ٹائم اور جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کو پریزنٹ کرنے والے اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول ایک خطے کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبی تمام انسانیت کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اسلامی تہذیب جو ہے وہ مخصوص چیزوں تک محدود نہیں ہے. جو ہمارے نبی تھے ایک مخصوص خطے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھے. اب تیسری اور اہم جو خاصیت ہے وہ ہے اسلامی تہذیب ایک فطری تہذیب ہے. ٹھیک ہے، جو نیچرل ہے. اسلامی تہذیب کی بہت ساری خاصیت ہیں، مگر یہ چار خاصیت جو ہیں جو میں نے بیان کی ہیں اس میں یہ فطرت کے عین مطابق ہیں، جبکہ جو دوسری ہیں وہ فطرت کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے، جو دوسری ہیں وہ فطرت کے مخالف ہیں اور یہ فطرت کے عین مطابق ہیں. آگے آ جاتا ہے کہ اسلامی تہذیب اعتدال کی بنیادوں پر قائم. اسلامی تہذیب کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ یہ معتدل ہے، اعتدال کی بنیادوں پر قائم ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو اور بس انہی باتوں کو لے کے چلیں آپ لوگ، بلکہ یہ توحید پر قائم ہے. ٹھیک ہے، آفاقی بھی ہے، فطرت کے مطابق بھی ہے، معتدل بھی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دیں اور بس ان باتوں کو ہی ترجیح دیں. اب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، میں کچھ باتیں بیان کر رہی ہوں، یہ اوپر بھی رائٹ بھی کی ہوئی ہیں نوٹس میں. سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں ان کے پاس آئے تو اس وقت 2 لڑکیاں منع کے ایام میں دف بجا رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں لڑکیوں کو ڈانٹا اور منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا اور فرمانے لگے، اے ابو بکر، انہیں کچھ نہ کہو، یہ عید کے دن ہے اور یہ منع کے ایام ہیں، کہ انہیں کچھ بھی انہیں دف بجانے سے منع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اعتدال پسند معتدل کیا ان کو کہ دنیا داری بھی رکھنی ہے اور دین کو بھی رکھنا ہے، لیکن دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کی خاصیت تھی 4 جو میں نے بیان کی ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ معتدل ہے، یہ ایک فطری تہذیب ہے اور یہ ایک آفاقی تہذیب ہے۔ یہ توحید، اس کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کی خصائص ہیں 4، یہ آپ نے ریڈ کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو نوٹس جو ہیں یہ بھی آپ کو ساتھ میں سینڈ کر رہی ہوں، یہ آپ نے اچھے سے ریڈ کرنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔